زیارت عراق پارٹ 25 سید رضی، جن کا مرقد اور مزار کاظمین میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حرم کے بالکل برابر میں ہے۔ یہ سید شریف رضی وہ ہیں جنہوں نے آج سے 1000 سال پہلے اس عظیم کتاب جس کا نام نہج البلاغہ ہے اس کو کمپائل کیا، یعنی مولا علی علیہ السلام کی ہزاروں سیئنگز، لیٹرز اور خطبوں کو ٹرسٹڈ سورسز سے لے کر ایک جگہ اکٹھا کیا۔ اس دور میں جب نہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہوا کرتا تھا، اسی کے ساتھ بڑے سخت تقیے کا بھی دور تھا کہ جب اگر خلیفہ وقت کو پتہ چل جاتا تھا کہ آپ شیعہ ہیں، یعنی اہل بیت اور مولا علی کے ماننے والے ہیں، تو صرف اتنی سی بات پر اس دور میں آپ کو فوراً قتل کر دیا جاتا تھا۔ ایسے پیریڈ میں انہوں نے اپنی زندگی کے 12 سال لگا کر اور اپنی جان کا رسک لے کر نہج البلاغہ کو کمپائل کیا۔ اور سید رضی اور ان کے بھائی سید مرتضیٰ کے بارے میں شیخ مفید سے ایک روایت بھی ملتی ہے کہ شیخ مفید نے خواب میں دیکھا کہ وہ بغداد کی مسجد کرخ میں بیٹھے ہیں اور شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر شیخ مفید کے پاس لے کر آئی ہیں اور شیخ سے کہتی ہیں کہ اے شیخ، میرے ان دو بیٹوں کو فقہ کی تعلیم دو۔ پھر جب اگلے دن شیخ کی آنکھ کھلی تو وہ مسجد کرخ میں بیٹھ کر سوچنے لگے کہ میری کیا اوقات کہ میں امام حسن اور امام حسین کو تعلیم دوں، اور شیخ کوئی عام آدمی بھی نہیں تھے کہ جس کے خواب کی کوئی ویلیو نہ ہو یا شیطانی خواب ہو۔ کیونکہ شیخ مفید اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم دین رہے ہیں، تو اگلے دن شیخ مسجد میں بیٹھ کر اس خواب کی تعبیر سوچنے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں ایک جلیل القدر بی بی اپنی کنیزوں کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کا ہاتھ پکڑ کر مسجد میں داخل ہوتی ہیں اور شیخ کے پاس آ کر بولی کہ اے شیخ، میں چاہتی ہوں آپ میرے ان 2 بیٹوں کو فقہ کی تعلیم دیں۔ تب شیخ سمجھ گئے کہ ان کی خواب کی تعبیر ان کو مل گئی ہے، اور فوراً شیخ نے ان دونوں بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری ایکسیپٹ کر لی، اور اس کے بعد شیخ مفید نے ان 2 سید زادوں کو اس طرح سے تعلیم دی کہ سید مرتضیٰ اپنے زمانے کے بہت بڑے فقیہ بنے، اور آج بھی زمانہ سید مرتضیٰ کو علم الہدیٰ کے نام سے جانتا ہے، اور سید مرتضیٰ کی قبر بھی یہیں حرم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بالکل قریب ہے۔ اور سید رضی نے بھی نہ صرف نہج البلاغہ جیسی عظیم کنٹریبیوشن امت کو دی، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ اسلامک سائنسز کی کئی برانچز کو ماسٹر کیا، اور بہت ہی کم ایج میں خود بغداد میں کلاسز لینا بھی شروع کر دیا، اور پھر دارالعلم کے نام سے ایک مدرسہ بھی سٹارٹ کیا۔ پھر ان کے مدرسے سے پڑھے ہوئے اسٹوڈنٹس جب اپنے ملک ایران اور ایجپٹ واپس گئے اور وہاں پڑھانا شروع کیا، تو ان کے اسٹوڈنٹس کو بھی اپنے ملک میں بڑی شہرت حاصل ہوئی۔